ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لڑکا جس کا نام علی تھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور اس کے والدین بہت غربت سے زندگی گزار رہے تھے اور علی کو بھی روزانہ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کمانا پڑتا تھا۔ علی ہمیشہ اپنی حالت سے پریشان رہتا لیکن اس کی زندگی میں کوئی خاص خوشی نہ تھی۔ ایک دن علی نے گاؤں کے ایک بوڑھے کسان سے سنا کہ جنگل میں ایک جادوئی درخت ہے جس کے پھل سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ علی نے یہ بات سنی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل جائے گا تاکہ وہ اس درخت کو ڈھونڈ سکے اور اپنی تقدیر بدل سکے۔ علی نے اپنے چھوٹے سے بستے میں کھانا اور پانی بھر کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا اور گٹھن تھا لیکن علی نے ہمت نہ ہاری۔ کئی دن کی مسافت کے بعد وہ آخر کار جنگل پہنچ گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی علی کو ایک پر اسرار سکوت کا سامنا ہوا۔ یہاں کے درخت بہت قدیم اور بڑی بلندی کے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ علی آگے بڑھتے ہوئے درختوں کے درمیان ایک درخت کے قریب پہنچا جو باقی درختوں سے کہیں زیادہ بڑا اور عجیب لگ رہا تھا۔ وہ درخت ایک خوبصورت درخت تھا جس کے پھل سنہری رنگ کے تھے۔ علی نے ایک پھل توڑا اور جیسے ہی اس نے وہ پھل کھایا اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے سامنے ایک جادوئی پرندہ ظاہر ہوا جس نے کہا کہ تم نے اپنا راستہ درست کیا اور اب تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ علی نے پرندے سے پوچھا کیا میری تقدیر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری زندگی آسان ہو جائے گی؟ اور پرندہ مسکرا کر بولا تمہاری تقدیر کا بدلنا تمہارے اندر کی طاقت پر منحصر ہے۔ اگر تم محنت اور ایمانداری سے زندگی گزارو گے تو تمہاری تقدیر ضرور بدلے گی۔ علی نے پرندے کا پیغام سمجھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب واپس گاؤں جائے گا اور وہاں اپنی محنت سے زندگی میں بہتری لائے گا۔ اس نے جادوئی درخت کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں واپس لوٹ آیا۔ علی نے اپنی محنت اور ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں اس کی حالت بدل گئی اور نہ وہ صرف خود خوشحال ہو گیا بلکہ گاؤں کے لوگوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ علی کا یقین تھا کہ تقدیر صرف جادو سے نہیں بدلتی بلکہ انسان کی محنت اور نیک نیت سے ہی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کو بدلنے کے لیے محنت اور ایمانداری ضروری ہے اور کبھی بھی اپنی حالت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوستو اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کر دینا۔